تاریخ کے پنوں میں ایک ایسی ملکہ کا ذکر ملتا ہے جس نے اپنے غرور اور تکبر میں خدا کے نبی کو للکارا، ایک ایسی عورت جس نے حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی، اور پھر آسمان سے ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر مرکہ ایزابیل کا انجام کیا ہوا، اور حضرت الیاس علیہ السلام نے کیسے تن تنہا ایک جابر حکومت کا سامنا کیا، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا وقت تھا جب ایک پوری قوم نے اپنے سچے نبی کو چھوڑ کر بال نامی بت کی پوجا شروع کر دی تھی؟ وہ کون سی ملکہ تھی جس کے ظلم سے زمین کانپ اٹھتی تھی؟ حضرت الیاس علیہ السلام اور ملکہ ایزابیل کا یہ قصہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ ہر اس انسان کے لیے سبق ہے جو سمجھتا ہے کہ طاقت اور اقتدار ہمیشہ رہے گا۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ دور جب شرک کی سیاہی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ ایک طرف دنیا کی سب سے ظالم ملکہ ایزابیل تھی، اور دوسری طرف اللہ کے برگزیدہ رسول حضرت الیاس علیہ السلام، ایک ایسا معجزہ جس نے بارش کو روک دیا، ایک ایسی دعا جس نے حق کو فتح دلائی۔ آئیے آج ہم آپ کو سنائیں گے ملکہ ایزابیل کی تباہی اور حق کی سربلندی کا وہ واقعہ جو آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سنا ہوگا۔ یہ ملکہ ایزابیل قدیم شہر سیدون کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ یہ نہایت ہی حسین و جمیل تھی، اس کے حسن کا چرچا ہر طرف تھا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ اخی اہب نے جب اس کے حسن کا اتنا چرچا سنا تو اس نے اپنے قاصد کو وہاں بھیجا شادی کا پیغام لے کر۔ جب ایزابیل نے بنی اسرائیل کے بادشاہ کا یہ پیغام سنا تو اس نے اپنی شرط رکھی کہ ہم وہاں بال دیوتا کے پوجا کو فروغ دیں گے، وہاں اس کی پرستش کی جائے گی، اور شادی کے بعد سب سے پہلے ہم اس مندر میں جائیں گے جو آپ بنائیں گے، بال دیو، بال کا مندر۔ وہ بال دیوتا کی بہت بڑی پجارن تھی۔ بادشاہ نے اس کی ہر شرط قبول کر لی۔ شادی کر کے وہ آئی، اور سب سے پہلے وہ عالی شان مندر جو بادشاہ نے اس کی فرمائش پر بال کا بنایا تھا، وہ بت، عالی شان بت بال کا وہاں نصب کیا، اور ایزابیل پہلے وہاں پہنچی اور اس کی پوجا کی، اور کہا جاتا ہے کہ اس نے بہت ساری
بلی بھی چڑھائی۔ پھر اس کے بعد وہ بادشاہ کے محل کی طرف گئی اور شہر میں اعلان کر دیا کہ ہر شخص کے لیے اب بال دیوتا کی پرستش ضروری ہے۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو توحید کو ماننے والے تھے وہ لوگ بھی ڈر سے بھٹکنے لگے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اس دور کا ہے جب لوگ اللہ کو چھوڑ کر بال نامی بت کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اس گمراہی کے پیچھے ایک بڑی وجہ تھی۔ بادشاہ احاب کی بیوی ملکہ ایزابل، جس نے پورے ملک میں بت پرستی کو عام کر دیا تھا۔ لوگ سچ بھول چکے تھے اور باطل کو ہی حق سمجھنے لگے تھے۔ حق پرستوں کا بے دردی سے قتل کر دیا کرتی تھی۔ تاریخ کے سینے میں کئی ایسی داستانیں دفن ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ظلم کی عمر کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کی سرزمین پر ایک ایسی ملکہ کا راج تھا جس نے غرور اور تکبر کی تمام حدیں پار کر دیں۔ ایک طرف دنیا کی ظالم ترین ملکہ ایزابیل تھی اور دوسری طرف اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت الیاس علیہ السلام۔ ایک ایسی جنگ جس میں ہتھیار نہیں بلکہ ایمان جیت کا ضامن تھا۔ آخر ملکہ ایزابیل کا انجام کیا ہوا؟ وہ کون سا معجزہ تھا جس نے پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ایمان افروز ویڈیو میں۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس وقت مبعوث کیا گیا جب بنی اسرائیل کے لوگ اللہ کی توحید کو بھول کر بتوں کی پوجا میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ اخیب تھا، لیکن اصل طاقت اس کی بیوی ملکہ ایزابیل کے ہاتھ میں تھی۔ ایزابیل ایک مشرک شہزادی تھی جس نے اپنی سلطنت میں بال نامی بت کی پوجا کو لازمی قرار دے دیا تھا۔ اس نے اللہ کے سچے نبیوں کا جینا دوبھر کر دیا تھا اور جو بھی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ ایسے اندھیرے دور میں حضرت الیاس علیہ السلام حق کی شمع لے کر نمودار ہوئے۔ آپ نے بادشاہ اور ملکہ کو للکارا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی، لیکن ملکہ کا تکبر اتنا بڑھ چکا تھا کہ اس نے آپ کی جان لینے کا فیصلہ کیا۔ اس پر حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور ایک ایسی آزمائش آئی جس نے پوری قوم کو بے بس کر دیا۔ اللہ کے حکم سے 3.5 سال تک آسمان سے ایک قطرہ بارش نہیں ٹپکا۔ کنویں خشک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں اور جانور مرنے لگے۔ لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگے، لیکن ایزابیل کا دل اب بھی پتھر تھا۔ آخر کار ایک فیصلہ کن دن آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ایزابیل کے تمام پجاریوں کو ماؤنٹ کارمل یعنی کارمل پہاڑ پر جمع ہونے کا چیلنج دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا
تم اپنے بتوں کو پکارو اور میں اپنے اللہ کو پکارتا ہوں۔ جو سچا ہوگا وہ آسمان سے آگ نازل کرے گا۔ ملکہ ایزابیل کے 450 بال کے پجاریوں کو ایک کھلے میدان میں چیلنج کیا۔ چیلنج یہ تھا 2 قربانیاں تیار کی جائیں، ایک بال بت کے نام پر اور ایک اللہ کے نام پر۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ آ کر جلا دے وہی سچا معبود ہوگا۔ نتیجہ پجاریوں نے سارا دن اپنے بتوں کو پکارا، چیخے چلائے، لیکن کچھ نہ ہوا۔ اپنے جسم کو خون خون کر دیا مگر لا حاصل، بت خاموش۔ پھر اس کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام کا نمبر آیا۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، چشم زدن میں آسمان سے آگ اتری اور آپ کی قربانی کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر لوگ پکار اٹھے، بے شک اللہ ہی سچا معبود ہے۔ جب لوگوں نے اللہ کو معبود مان لیا تو پھر الیاس علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی۔ جب لوگ توبہ کرنے لگے تو انہوں نے دعا فرمائی۔ ابھی دعا ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ افق پر ایک چھوٹا سا بادل نمودار ہوا جو دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر چھا گیا۔ ایسی موسلادھار بارش ہوئی کہ بنجر زمین دوبارہ لہلہا اٹھی۔ یہ ملکہ ایزابیل کے لیے واضح پیغام تھا کہ بارش کا اختیار بتوں کے پاس نہیں بلکہ ہر اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ملکہ ایزابیل اب سخت برہم ہوئی اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کا فرمان جاری کر دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو ہجرت فرمانا پڑا اور جاتے جاتے انہوں نے ملکہ کے لیے ایک بد دعا کی، ایک پیش گوئی کی۔ اس کے بعد ملکہ ایزابیل کی سلطنت بکھر گئی۔ ایک نئے بادشاہ یاہو نے محل پر قبضہ کر لیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو وہ ملکہ ایزابیل چولہا سنگار کر کے سج سنور کر پھر اپنے جھروکے میں آ بیٹھی، اپنے پورے حسن کے آب و تاب کے ساتھ، مگر اس کے اپنے ہی خادموں نے اسے کھڑکی سے نیچے پھینک دیا۔ اس کا جسم نیچے گرا اور گھوڑوں تلے روندا گیا۔ کتوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا، بالکل ایسا ہی جیسا حضرت الیاس علیہ السلام نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔